السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ آج ہم اور آپ رمضان کا 10واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں. فجر کی نماز کے بعد کا یہ درس ہمارا سیرت صحابہ پر رہتا ہے، مگر کل جمعہ کے بعد ہمارے امام صاحب نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ روزے کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان پر ابھی تک کوئی درس نہیں ہوا. حالانکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان مسائل کو جانتے بھی ہوں گے، مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزے کے اہم اور ضروری مسائل نہیں جانتے. تو جو جانتے ہیں ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہو جائے، جو نہیں جانتے ہیں ان کو انفارمیشن مل جائے. تو روزے کے چھوٹے چھوٹے 40 مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن سب ایک ساتھ بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم اس کو 10 مسائل کی شکل میں 4 پارٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے روزے کا سب سے پہلا مسئلہ. روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے صوم. صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. تو روزے کے اندر ہم کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملاقات سے رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے اس کا نام روزہ پڑا. روزے کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل ہے سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو اس میں اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، جو 5 بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک رمضان کا روزہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ روزہ فرض ہے. روزے کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی ویلو کیا ہے. اس کی ویلو کے لیے ایک حدیث دیکھ لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا نماز کسی اور کے لیے، زکوٰۃ کسی اور کے لیے؟ یہ کیوں کہا اللہ نے کہ روزہ میرے لیے؟ روزہ اکلوتی ایسی عبادت ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے. نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو پتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو پتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے. لیکن بندہ روزہ ہے کہ نہیں، یا تو وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. یہ دونوں کے بیچ کا میٹر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. اس کے اندر اخلاص ہے. اور جب میرے لیے بندہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرتا ہے تو میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا ریوارڈ دوں گا. اور کیا بدلہ دوں گا یہ بتایا نہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اس کا مطلب کہ بہت بڑا بدلہ دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، بندہ میرے لیے اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے، اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے. بھوک لگی ہے، زور کی بھوک لگی ہے، لیکن آدمی مغرب کی اذان کے پہلے نہیں کھاتا، گھڑی دیکھتا ہے. گلا کہہ رہا ہے پی لے پانی، پیٹ کہہ رہا ہے کھا لے کھانا، مگر دل کہتا ہے نہیں ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی ہے. دل جیت جاتا ہے، دل جیت جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بندہ میرے لیے کھانا پانی اور شہوت چھوڑتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں والصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے. ڈھال جانتے ہیں؟ ڈھال تلوار کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں ایک ڈھال بھی ہوتی تھی. تلوار سے ہم دوسرے کو مارتے ہیں اور ڈھال سے اپنے اوپر اٹیک کو بچاتے ہیں. تو روزہ شیطان کے اٹیک سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شادی کی طاقت نہ ہو، شادی کی طاقت ہے تو شادی کر لو، شادی کی طاقت نہ ہو اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے تو روزہ رکھ لو. تو روزہ اپنے آپ کو شیطان کے اٹیک سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے. اس کے بعد فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. فرحتن عند فطری، ایک خوشی ملتی ہے جب روزہ کھولتا ہے. کس بات کی خوشی ملتی ہے بتائیے؟ روزہ کھولتا ہے تو کس بات کی خوشی ملتی ہے؟
ہاں، روزہ جب بندہ کھولتا ہے تو اس کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا ایک روزہ کمپلیٹ ہو گیا، مشن سکسیسفل، میری عبادت پوری ہو گئی، اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے جب جائے گا، وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب اللہ تعالیٰ کے جائے گا اور اللہ اس کو بدلا دے گا روزے کا، تب اس کو خوشی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک، ظاہر سی بات ہے مشک جو ہے وہ بہت ہائی لیول کی خوشبو مانی، بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے، مشک بہت مہنگی ہوتی ہے۔ مشک کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہرن کی جو نابھی ہوتی ہے اس سے پیدا ہوتی ہے، بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے۔ تو دنیا کی ٹاپ کلاس کی خوشبو ہے مشک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مہک خراب ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی روزے کی حالت میں برش نہ کرے، منہ نہ صاف کرے کہ ہاں وہ تو ہماری بدبو تو اللہ تعالیٰ کے مشک سے بہتر ہے، یا یہ مطلب نہیں ہے۔ مسواک تو آپ کو کرنا ہے، برش مسواک نہیں تو برش بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جو آپ بھوکے رہیں گے تو بھوکے رہنے سے، پیٹ خالی رہنے سے جو ایک معدہ خالی رہنے سے جو مہک آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہک کو یہ اعلیٰ مقام دے رہا ہے کہ وہ مشک سے بہتر ہے۔ روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو آدمی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاث دعوات لا ترد، تین لوگوں کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، دعوت الوالد باپ کی دعا، و دعوت الصائم روزے دار کی دعا، و دعوت المسافر مسافر کی دعا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ 70 سال تک اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، 70 سال کے لیے سیف ہو گیا وہ۔ ایک روزہ 70 سال کے جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ روزے کی فضیلت ہے۔ روزے کے سلسلے میں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، ہم کیوں روزہ رکھیں، کیوں ہم روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو روزے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزہ سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ ہم نے کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، شہوت چھوڑی، تو اب اللہ کے کہنے پہ ہم حرام کام بھی چھوڑ دیں گے۔ روزے کے رمضان کے دن میں نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم رمضان میں فجر میں اٹھ سکتے تو 11 مہینے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے 15 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں تو سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے، گٹکھا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ روزے کا یہ پہلا فائدہ ہے، تقویٰ سکھاتا ہے۔ روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بھوکے لوگوں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں دسترخوان پہ 4-5 طریقے کے آئٹم کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں بیچارے ان کو روٹی نصیب نہیں ہو رہی، ان کے بچے بھوکے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کی تڑپ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا ایک پاور ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم اپنے دل کی کرتے ہیں اور ایک مہینہ دل کو ہم کہتے نہیں تو چپ رہے، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ تو دل کو، نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ پوری امت کی یونٹی کا ایک ذریعہ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک مہینہ بھوکے رہتے ہیں، افطار کی ٹائمنگ الگ ہے، سحری کی ٹائمنگ الگ ہے، لیکن اسی مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ایک یونٹی ہے، ایک اتحاد ہے۔ اور روزے کے اندر آٹومیٹیکلی دل کے اندر دینداری زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو علماء ہیں، جو دائی ہیں، جو دین کا کام کرنے والے، ان کے لیے ایک بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے کہ آؤ برے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو۔ یہ مہینہ ایسا ہے مسجد میں آٹومیٹک نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا وہ تراویح میں آ رہا ہے، وہ تاک راتوں میں جاگ رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے رمضان کا روزہ۔ روزے کے سلسلے میں پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ سحری کی کیا فضیلت ہے۔ جو ہم لوگ سحری صبح کرتے ہیں، سحری کی کیا فضیلت ہے؟ سحری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تسحروا فإن فی السحور لبرکہ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ سحری میں کھا لینا چاہیے، بغیر سحری کا روزہ نہیں رہنا چاہیے۔ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آپ بغیر سحری کا بھی روزہ رکھیں گے روزہ ہو جائے گا۔ مان لیجئے کبھی آپ سوئے رہ گئے، نہیں کھل پائی نیند، فجر کے بعد کھلی تو آپ روزہ رکھیں گے، روزہ آپ کا صحیح ہوگا۔ لیکن سحری کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے اور آپ نے فرمایا برکت ہے، تھوڑا سا ہی کھا لو تو اس سے بڑی طاقت رہتی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ افطار کب کرنا چاہیے؟ بالکل ٹائم ہو جائے فوراً کر لینا چاہیے یا تھوڑا 5 منٹ احتیاط کر لینا؟ جیسے بہت سارے لوگ احتیاط کرتے ہیں، 5 منٹ کے بعد ان کا سائرن بجتا ہے، تو کیا احتیاط کرنی چاہیے یا ٹائم ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا چاہیے؟
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ جلدی کریں گے کا کیا مطلب؟ 6:35 پہ افطار ہے تو 6:25 پہ کر لیں گے؟ نہیں، جلدی کا مطلب یہ 35 ہو گیا تو 35 پہ کر لیں گے، وہ 5 منٹ احتیاط نہیں کریں گے۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ افطار کس چیز سے کرنا بیٹر ہے، سنت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، اللہ کے رسول مغرب کی نماز کے پہلے چند کھجوریں کھا کے افطار کرتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ رَطَبَاتٍ، اگر کھجوریں نہیں ہوتی تھی فَتَمْرَاتٍ، تو سوکھی کھجور چھوارا وغیرہ کھا لیتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَمْرَاتٍ، اگر چھوارا بھی نہیں ہوتا تھا حَسَا حَسَوَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، تو چند گھونٹ پانی پی کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھول لیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ کھجور سے افطار اسٹارٹ کیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ افطار کی دعا کیا ہے؟ افطار کی دعا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ افطار کی دعا بسم اللہ ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں گے، اور جب منہ میں کچھ چلا جائے گا اور حلق میں کچھ پانی اتر جائے گا تب آپ یہ دعا پڑھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد بات پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ کیا مطلب؟ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ ثواب مل گیا۔ یہ اس دعا کا ٹرانسلیشن ہے، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ ثواب مل گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعا آپ کب پڑھیں گے؟ پہلے پڑھیں گے کہ بعد میں پڑھیں گے؟ جب رگ تر ہو جائے گی تب تو پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے آپ کھجور کھائیں، 2-4 گھونٹ پانی پی لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھنے۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کون سا کام کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی کرنا، کسی سے گالی گلوچ کرنا، ولگر بات کرنا، بیہودہ بات کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں اور حرام ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، فلا یرفث ولا یجہل، روزے کی حالت میں گندی بات نہ کرے، جاہلانہ بات نہ کرے۔ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے، او شاتمہ، یا آپ سے گالی گلوچ کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے، 2 بار بول دیجئے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ گالی کا جواب گالی سے بھی نہیں دینا ہے، ایکشن کا ری ایکشن بھی نہیں کرنا ہے روزے کی حالت میں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور، اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹا کام کرتا ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پانی چھوڑ دے۔ ارے جب تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکے، تم غلط کام نہیں چھوڑ سکے، تو تم کھانا بھی کھاؤ، تمہارے کھانا کھانے اور پانی چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں یہ سب کام ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 10، جو آج کے اس درس کا لاسٹ آخری مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، کہ روزے کے حالت میں تو ہم نہیں کھاتے ہیں، لیکن شام کو افطار میں جب تک ویرائٹی نہ ہو، 10 طریقے کا آئٹم نہ ہو، تب تک ہمارے یہاں افطار کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو انتظار میں رہتے کسی طریقے سے رمضان آئے تو وہ کھانے کو ملے جو کبھی نہیں ملتا، یعنی رمضان کھانے پینے کا مہینہ کچھ لوگ بنا لیتے ہیں۔ اور ایک دن تو میں تراویح کے بیچ میں چلا کہ یہ آپ کا پنجا سینٹر، تو دیکھا وہ لوگ فیملی لے لے کے کھا رہے ہیں، حلیم اور حریص اور یہ اور وہ، یعنی رمضان کھانے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، رمضان جب 15 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں تو میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے بعد اکٹھے ڈھیر سارا دبا کے کھا لینا یہ نقصان دہ، اور دین کے حساب سے بھی زیادہ کھانے سے دل سخت ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن، آدمی سب سے برا برتن اگر کسی برتن کو بھرتا ہے تو اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، سب سے برا برتن پیٹ ہے۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، اللہ کے نبی فرما رہے کہ آدمی چند لقمے کھا لے جس سے اس کی پیٹ سیدھی رہے، جس سے اس کا اپنی لائف سروائیو کر سکے، زندہ رہ سکے۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر بہت زیادہ آئٹم ہے، کھانا ہی ہے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اور ایک حصہ چھوڑ دے اپنے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ چند اہم مسائل ہیں، ابھی یہ سلسلہ مزید چلے گا، 40 مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان مسائل کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور ان مسائل پر جو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔